بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا مقربین سے مراد وہ ہیں کہ جنہیں امام علیہ السلام کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل ہو۔ سوال: میں نے عرض کیا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سورہ واقعہ 56 آیت نمبر 90۔ اور اگر اصحاب یمین سے ہو سے کیا مراد ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس امر ولایت کی توصیف کی اور امامت کے مددگار ہیں۔ سوال: میں نے عرض کیا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، لیکن اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، سورہ واقعہ 56 آیت 92۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہاں جھٹلانے والے گمراہوں سے مراد امامت کے انکاری ہیں۔ سوال: محمد بن زید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ۔ سوال: جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کس وجہ سے لوگ نبی یا امام کے محتاج ہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا تاکہ عالم اپنی صلاحیت پر باقی رہے، اس لیے کہ اگر روئے زمین پر نبی یا امام موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اہل زمین سے اپنا عذاب اٹھا لے گا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اس وقت تک اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا، سورہ انفال 8 آیت 33۔ جبکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ستارے اہل آسمان کے لیے آسائش و امن کا سبب ہیں، جبکہ میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے امن و آسائش کا سبب ہیں۔ جب ستارے چلے جائیں آسمان والوں پر ناپسندیدہ مشکلات آئیں گی، اسی طرح سے جب میرے اہل بیت چلے جائیں تو زمین والوں پر ناپسندیدہ مصیبتیں نازل ہوں گی۔ یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے مراد وہ ائمہ ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر یعنی اوصیاء پیغمبر کی اطاعت کرو، سورہ النساء 4 آیت نمبر 59۔ وہ معصوم اور پاکیزہ رہبر ہیں، نہ کبھی خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی گناہ کرتے ہیں، وہ خدا کی جانب سے حمایت یافتہ اور کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے اور ان کے صدقے شہروں کو آباد کرتا ہے، ان کے سبب آسمان سے مینہ برساتا ہے اور انہی کے ذریعے زمین اپنی برکات باہر نکالتی ہے، اور انہی کے سب گناہ گاروں کو مہلت دی جاتی ہے اور ان کے عذاب اور سزا میں جلدی نہیں کی جاتی۔ روح القدس ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ قرآن کریم سے جدا ہوتے ہیں اور نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے۔ اللہ کا درود و سلام ہو ان پر۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سورہ الرعد 13 آیت نمبر 7۔ آپ فقط ڈرانے والے ہیں جبکہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ہر زمانے میں موجود امام ہے جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ سوال: برید اجلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ مذکورہ کے متعلق پوچھا۔ جواب:
امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ڈرانے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ ہادی سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جبکہ ہم اہل بیت میں سے ہر دور میں ایک امام ہے جو لوگوں کو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے۔ سوال: ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، سالم بن ابو حفصہ نے مجھ سے کہا کہ کیا تو نے یہ روایت نہیں سنی کہ اگر کوئی اس حالت میں مر جائے کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو گویا وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرا؟ میں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہنے لگا تو پھر تمہارا امام کون ہے؟ سالم بن ابو حفصہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا تھا کہ تو امام کو پہچان چکا ہے۔ جواب: راوی نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، افسوس سالم پر، کیا سالم کو پتا ہے کہ امام کا مقام و منزلت کیا ہے؟ امام کا مقام اور مرتبہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ سالم یہ سب لوگ اس کو سمجھیں۔ بے شک ہم میں سے جب کوئی امام فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا امام مقرر کرتا ہے جو اسی کی طرح عمل کرتا ہے اور اسی کی طرح کے طریقے پر چلتا ہے اور لوگوں کو اسی راستے کی جانب بلاتا ہے، اور کسی نے اللہ تعالیٰ کو منع نہیں کیا کہ وہ سلیمان کو اس سے بہتر عطا کرے اور جو اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے خیال میں اس شخص کی حالت کیا ہوگی جو اہل بیت میں سے کسی امام کا انکار کر دے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا کی جانب سے مقرر شدہ امام کا انکار کر دے اور اس کے دین سے دوری اختیار کرے وہ کافر اور دین اسلام سے مرتد پھرا ہوا ہے، کیونکہ امام خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور اس کا دین خدا کا دین ہوتا ہے، اور جو کوئی خدا کے دین سے دوری اختیار کرے اس حالت میں اس کا خون مباح ہے، مگر یہ کہ وہ واپس آ کر اپنے عقیدے سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ سوال: عبداللہ بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ اہل بصرہ کے ایک شخص عثمان عامی نے انہیں کہا کہ حسن بصری اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں قیامت کے دن ان کے شکم کی بدبو اہل دوزخ کو اذیت دے گی۔ جواب: حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہو تو مومن آل فرعون ہلاک ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم چھپانے کی وجہ سے مدح فرمائی ہے۔ اس زمانے سے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا ہے، علم چھپا رہا ہے۔ حسن بصری چاہتا ہے کہ دائیں بائیں جائے، خدا کی قسم علم اور دانش ہمارے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں کے دکھ اور درد ہمارے پاس زیادہ ہیں، اگر انہیں دعوت کرتے ہیں قبول نہیں کرتے، اور اگر ان کو رہا کر دیں تو ہمارے علاوہ کیا ان کی ہدایت نہیں ہوگی۔ سوال: سعد اسقاف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تمسک کرو، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے کے بارے میں پوچھا۔ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ کتاب خدا اور ہمارے خاندان سے احکام اور قرآن مجید کے قوانین کی رہنمائی ہوتی ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوں۔ سوال: ابو بکر حرزمی کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا کہ ورد کمیت کے بھائی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خدا مجھے آپ پر فدا کرے۔ 70 مسئلے انتخاب کیے تھے کہ آپ علیہ السلام سے دریافت کروں، چنانچہ اب تو ایک مسئلہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔